اب آتے ہیں سائڈ افیکٹس. سائڈ افیکٹس کا جو پہلا ہمارا ہے MCQ، وہ لفظ تبخیر سے مراد ہے بخار آ جانا یا ہے بخارات بن کے اٹھ جانا. تو اس کا جو صحیح آپشن ہے، وہ صحیح رائٹ آنسر ہے، وہ معدے میں ری یعنی کہ گیس کا پیدا ہونا. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. یرکان کہتے ہیں کس کو؟ فالج کو، یا پیلیا یعنی جگر کی بیماری کو. تو صحیح آپشن ہے وہ ہے جگر کی بیماری. ٹھیک ہے. زور اثر کا مطلب ہے فوری اثر کرنے والی. معمولی نسیان بھی ہو سکتا ہے، اس میں نسیان ہے کیا؟ بھولنے کا مرض. نسیان کہتے ہیں بھولنے کی بیماری کو. اکثر بچے کہتے ہیں کہ ہم پڑھ کر بھول جاتے ہیں، پیپروں میں جو یاد کیا ہوا ہوتا ہے وہ سارے بھول جاتے ہیں. تو آپ ہے نا چلتے پھرتے یا اللہ یا رحمانو یا رحیموں کا ورد کیا کریں. یہ نسیان کی بیماری کا سب سے بہترین حل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ روحانی علاج ہے. تو آپ چلتے پھرتے یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھیں گے تو اس سے نسیان کی جو بیماری ہے آپ کی یعنی کہ بھولنے کی جو بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. دیدہ کوئی حیران میں دیدہ سے مراد ہے آنکھ. ٹھیک ہے، آنکھ کو کہتے ہیں دیدہ یعنی کہ دید، ہم کہتے ہیں نا اس کی دید. تو دید اور دیدہ آنکھ. صحیح ہے. چاند میری زمین، اس میں ہے میرے دہقان پسینوں کے ڈھالے ہوئے سے مراد کیا ہے؟ دہقان شدید محنتی ہے یعنی کہ دہقان کیا ہے؟ شدید محنتی ہے، ہارڈ ورکنگ ہے. اب آتے ہیں میرے شہروں پہ سایہ ہے قرآن کا سے مراد کیا ہے؟ میرے وطن پر قرآن پاک کی برکات ہیں. صحیح ہے. اب آتے ہیں میری فوجی جوان جراتوں کے نشان سے مراد ہے. جراتوں کے نشان سے مراد، اس کا جو صحیح رائٹ آپشن ہے وہ ہے میرے فوجی جوان جرت کی علامت ہے. جرت یعنی کہ بہادر کی علامت ہے. ٹھیک ہے. میرے مٹی کو سونا بناتے رہیں سے مراد کیا ہے شاعر کی؟ میرے مٹی کے کسان زمین پر فصلیں اگا کر ملک کو مالا مال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں نیکسٹ ہے میرے وطن کے کمہار. ٹھیک ہے، میرے وطن کے کمہار مٹی کے برتن بہترین بنا کر، نہیں یہ نہیں ہے، یہ ہے لفظ خیبر شکن میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ میرا ہر سپاہی کیا ہوگا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نقش قدم پر چلنے والا یعنی کہ حضرت علی کے نقش قدم پر چلنے والا وہ ہوگا، وہ میرا ہر سپاہی ہوگا. ٹھیک ہے. یہ جو نظم ہے خیبر شکن میں، اس میں شاعر جو کہتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور شجاعت کے بارے میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں غزلیات اردو. لفظ لوح قلم سے مراد کیا ہے شاعر کی؟ اللہ تعالیٰ نے جس مقام پر انسانوں کی قسمتیں لکھی ہیں اور جن چیزوں پر لکھی ہیں ان کو لوح قلم کہتے ہیں. انسان دنیا میں آیا اور اس کے آنے سے پہلے اللہ پاک نے ان کے تمام جو قسمت ہے، تمام اس کے جو نصیب ہیں وہ لوح محفوظ میں لکھ رکھے ہیں. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں شیخ و برہمن سے مراد ہے مسلم یا غیر مسلم. تو اس کا جو ہے صحیح رائٹ غیر مسلم. ٹھیک ہے. شیخ کہتے ہیں مسلم کو اور برہمن کہتے ہیں غیر مسلم کو. ٹھیک ہے. شیخ تو آپ کو پتہ ہے نا، عربی جو ہوتے ہیں وہ شیخ کہلاتے ہیں اور برہمن ہندو ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. غزل میں مسند عزت کا مفہوم ہے کیا؟ اعلیٰ درجہ. اس کا صحیح آنسر ہے اعلیٰ درجہ. لفظ قاصد کا مطلب ہے پیغام لے جانے والا. قاصد کون ہوتا ہے؟ میسیجر یعنی کہ پیغام لے جانے والا. اور ایلچی بھی کہتے ہیں پیغام لے جانے والے کو. ٹھیک ہے. قاصد بھی کہتے ہیں اور ایلچی بھی کہتے ہیں. تو صحیح اس کا آپشن ہے پیغام لے جانے والا. اس غزل میں آنکھ کھلی تھی سے مراد کیا ہے؟ بلبلے کی مانند آنکھ کی بناوٹ کا ہونا. صحیح. اب غزلیات میر، اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے بلبلے کی مانند آنکھ کی بناوٹ کا ہونا. اب غزلیات میل کا جو فرسٹ ہے وہ ہے شکستوں سے مراد ہے ٹوٹ پھوٹ. شکست آپ کو کہتے ہیں ہار کو، آپ کو پتا ہوگا ہار ہی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہار جانا. تو اس کا جو اس سے مراد ہے ٹوٹ پھوٹ یعنی کہ انسان ظاہر ہے ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے جب وہ شکستوں سے مراد شاعر یہاں کہتا ہے ٹوٹ پھوٹ. فکر پریشان کا مطلب ہے دوست کی جدائی میں بے چین خیال. ٹھیک ہے. فکر پریشان یعنی کہ دوست کی جدائی میں انسان جو پریشان ہوتا ہے، اس کا وہ آپشن ہے. پہنچا جو آپ کو، اس محاورے سے مراد ہے اپنے آپ کو پہچان گیا. رشک خور کا مفہوم ہے حور کے لیے باعث رشک. ٹھیک ہے. یا حور پر فدا ہونا. تو اس کا صحیح آپشن ہے حور جس پر رشک کرے. کیا ہے؟ حور جس پر رشک کرے. لفظ استخوان کا مطلب ہے ڈھانچہ. صحیح. ڈھانچہ ہوتا ہے وہ لفظ اسفان کا
مطلب ہے۔ اب آتے ہیں نیکسٹ ہمارا کیا ہے، تو نیکسٹ ہے غزل آتش۔ غزل آتش کا جو پہلی MCQs ہے وہ ہے لفظ مہیز۔ مہمیز کے معنی ہیں بڑی میز، مہمانوں کا کمرہ۔ جس لفظ پر حمزہ ہو یا گھوڑے کی رکاب، تو گھوڑے کی رکاب ہے وہ لفظ مہمیز ہے، ٹھیک ہے۔ مہمیز کے جو معنی ہیں گھوڑے کی رکاب۔ کھانا یا صیاد کہتے ہیں قید کھانے کو۔ صیاد آپ کو پتا ہوگا، کھانا صیاد کے معنی ہیں قید، ٹھیک ہے۔ تو کھانا صیاد قید کھانے کو کہتے ہیں۔ بلبل و علم پاس پونے سے مراد ہے، بتل و علم پاس پونے سے مراد ہے ہتھیار موجود ہونا، صاحب اقتداء یا جنگ کے لیے تیار ہونا۔ تو اس کا جو صحیح رائٹ جواب ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہونا۔ آتش کی پہلی غزل کی ردیف ہے کیا، ٹھیک ہے۔ جو بار بار لفظ آتے ہیں کیا، کیوں، تو یہ ردیف ہے۔ کیا کیا ہے، کیا جو شاعری میں آتی ہے نا، کیا ہے، ہو گیا ہے، ہو جائے گا، تو یہ ردیف کہلاتا ہے۔ دوسری غزل کی ردیف ہے نہیں معلوم، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں معلوم، مجھے تو معلوم ہے، یا ردیف نہیں معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مت سوچنے کہ ہمیں ہماری ٹیچر کو نہیں آتا، نہیں۔ دوسری غزل کی جو ردیف ہے آتش کی، اس میں بار بار جو آتا ہے وہ ہے نہیں معلوم، ٹھیک ہے۔ سنگ و خش کے معنی ہیں ساتھ ساتھ یا اینٹ و پتھر، تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے اینٹ و پتھر، یہ اینٹ پتھر۔ لفظ دیر کے معنی ہیں غیر اسلامی عبادت گاہ، ٹھیک ہے۔ مہر و نیم روز کا مطلب ہے آدھی مہربانی یا ٹھیک آدھے دن کا سورج، تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے آدھے دن کا سورج۔ آدھے دن کا سورج کہاں ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نا، آدھا دن گزر جاتا ہے، 1 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، تو آدھا سورج تو بیچارہ وہ اپنا طلوع کر کے آتا ہے، پھر ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں لائک فائک وہ اٹھتے ہیں۔